أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے روشن آواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 104 سے لے کر 106 تک کا تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. موسیٰ نے کہا تھا کہ اے فرعون، یقین جانو کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر بن کر آیا ہوں. میرا فرض ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا اور بات نہ کہوں. میں تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل لے کر آیا ہوں. لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. اس نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم ایک سچے آدمی ہو. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تشریح. مزید 35 صورتوں میں آپ کے واقعات مختلف حصے بیان فرمائے گئے ہیں، لیکن فرعون کے ساتھ ان کے جو واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے. یہ 2 معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا چرچا تھا، اس لیے آپ کو ایسے معجزات عطا فرمائے گئے جو جادوگروں کو بھی عاجز کر دیں اور آپ کی نبوت ہر کس و ناقص پر واضح ہو جائے. جادوگروں کو جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دی جائے. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے موسیٰ اور فرعون کا مناظرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مناظرہ ہوتا ہے. فرعون کے دربار میں اس کی قوم قبطیوں کے سامنے آیات و بنیاد کا اظہار ہوتا ہے. دلائل اور حجت پیش کیے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں. اس نے بنا کر مجھے بھیجا ہے جو ہر شے کا مالک ہے اور ہر شے کا خالق ہے. مجھ پر لازم ہے کہ حق بات ہی کو پیش کروں. اللہ اکبر. بعض نے حقیق العلا کے معنی حقیق بان مراد لیے ہیں اور کہا کہ بے اور عین ایک دوسرے کے عوض آ سکتے ہیں. اللہ اکبر. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حقیق سے مراد حریص ہے، یعنی میں سچی بات ہی کہنے پر حریص ہوں. بعض مدنی کہتے ہیں کہ یہ لفظ علا نہیں عالی ہے، جس کے معنی ہیں واجب، یعنی مجھ پر واجب اور حق ہے کہ حق بات کے سوا دوسری بات نہ کہوں. میں اللہ کی طرف سے قطعی دلیل لے کر تمہاری طرف آیا ہوں. میرے ساتھ بنی اسرائیل کو کر دو، انہیں اپنی قید سے آزاد کر دو.
کیونکہ وہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام کی نسل ہیں اور ان کی اولاد ہیں۔ تو فرعون نے کہا تمہارے دعوے رسالت کو ہم نہیں مانتے، اگر تم پیغمبر ہو اور کوئی معجزہ لے کر آئے ہو تو بتاؤ تاکہ تمہاری بات کی تصدیق کی جا سکے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اے میرے اللہ، اس پڑھے ہوئے کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں تمام کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ تمام صحابہ کرام، تمام تبع تابعین، تمام شہداء، خصوصاً شہداء کربلا، میرے مولا کریم ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ مولا، ہمارے گروپ میں جتنے لوگ بھی بیمار ہیں میرے مولا، ان تمام کو صحت کلی، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے مولا کریم میری دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔